نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ یہاں پر اب آیت نمبر 63 سے شروع کر رہی ہوں سورۃ البقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع ہے کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے۔ اس واقعے کو قرآن میں مختلف مقامات پر جس انداز سے بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل میں یہ ایک مشہور اور معروف واقعہ تھا، لیکن اب اس کی تفصیلی کیفیت معلوم کرنا ذرا مشکل ہے۔ بس مجملاً یوں سمجھنا چاہیے کہ پہاڑ کے دامن میں میثاق لیتے وقت ایسی کوئی خوفناک صورتحال پیدا کر دی گئی تھی کہ ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا پہاڑ ان پر آ پڑے گا، اور ایسا ہی کچھ نقشہ جو ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 میں بھی کھینچا گیا ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس میں اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے صرف احکام کا ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ جب جب کام کریں، کوئی عمل کریں، کوئی فعل کریں، تو ذہن میں ان احکامات کو بھی رکھنا ہوتا ہے جو ان کے بارے میں کیے گئے ہوتے ہیں، کیونکہ عمل تو دو ہی طرح کے ہوتے ہیں نا، یا اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں گائیڈنس کے لیے کدھر دیکھنا ہے؟ اس کتاب کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمائی ہے، اور پھر صرف اس میں سے اپنے مقصد کی چیزیں نہیں نکالنی، اپنے لیے وظائف کی چیزیں نہیں نکالنی کہ جس موقع پر جو چیز کی ضرورت ہوئی تو ادھر سے کوئی آیت نکال کر پڑھ لی یا اس کو ایک وظیفہ بنا لیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کیا فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور کہ جو بھی ہے اس کے اندر وہ سب لے لو، یہ نہیں کہ بعض لے لو، جو پسند آئے لے لو، ایسا نہیں ہے۔ اور کیوں لے لو؟ تاکہ تم بچ سکو۔ تو سمجھ لیں کہ بچنا صرف اسی صورت میں ہوگا کہ جو بھی کتاب میں ہے ہم اسے پورا پورا لے لیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں۔ کتاب کو پڑھنا اور تذکیر پڑھتے رہنا یہ تقویٰ کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور تذکیر کیا ہوتا ہے؟ تذکیر ہوتا ہے، وَاذْكُرُوا کا لفظ آیا تو اس کا جو روٹ ہے وہ ہے ذکرہ، اور ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ جو چیز جتنی ریپیٹڈلی ہم اپنے آپ کو یاد کرواتے رہیں گے تو اس میں پھر پختہ ہوتے جائیں گے۔ اور اس کے دو ہی معنی ہوتے ہیں ذکر کرنے کے، ایک ہوتا ہے بھولی بات کو یاد کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ اسے حاضر رکھنا۔ اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ احکامات جو ہیں وہ ماند پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور من مانیاں دین میں اپنی من مانیاں جو ہیں وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں آسمان کی طرف کیں اور فرمایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب علم اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ کسی چیز پر قادر نہیں رہیں گے، یعنی کہ جو انسان ہے وہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ دین کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ تو ایک صحابی زیاد بن لبید انصاری نے کہا، حیرت سے ان سے پوچھا کہ کیسے ہم سے اٹھا لیا جائے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم ضرور پڑھتے رہیں گے، اور قسم ہے کہ ہم اپنی بیویوں اور بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ یعنی کہ وہ پریشان ہو گئے کہ ایسا کیسے ہوگا، اس ٹائم پہ ایسا سوچنا بھی ناممکن تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے اے زیاد، میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ دیکھو یہ تورات اور انجیل کیا یہود اور نصارہ کے پاس نہیں ہے؟ تو یہ ان کے کس کام آتی ہے؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ طور پر ان کو جواب دیا کہ ان کے پاس کیا کتابیں موجود نہیں ہیں؟ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ تو یہ جو کر رہے ہیں وہ تو یہ کام ہے کہ منمانی کرنے کے لیے تحریفیں کر لیتے ہیں، دوسرے صرف علماء پڑھتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ عوام کو ان کی پسند کے مطابق فتوے دے دیتے ہیں، اور جو عوام ہیں وہ صرف امیدوں پر ہی زندہ رہتے ہیں، جو علماء بتا دیتے ہیں بس اسی میں سر دھنتے ہیں اور خود کچھ نہیں پڑھتے۔ آج اگر ہم اپنا دیکھیں حال تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو کوشش کریں بھی تو ہمیں ڈسکریج ہی کیا جاتا ہے۔ بہت سی بہنیں یہ بات کرتی ہیں، بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، تو وہ یہی بات کہتی ہیں کہ گھر والے جو ہے نا وہ اب ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو یہ گھر والے کون ہیں؟ یہ گھر والے مسلمان ہی ہیں نا، جو نہ خود پڑھتے ہیں اور نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ عمل کرنے دیتے ہیں۔ پردہ کر لے کوئی بچی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہو، تمہاری تو اب شادی نہیں ہوگی، تمہارا رشتہ اچھا نہیں آئے گا، اور پردے دار کو دکھاوا کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے سب؟ کیا قرآن میں یہ احکامات نہیں ہیں؟ اب وہ کیوں اس سے انجان ہو گئے ہیں؟ کیونکہ نہ انہوں نے اس کو کھولا، نہ اس کو پکڑا، نہ اس کو تھاما، نہ اس میں سے احکامات کو جانا، نہ حلال حرام کی تمیز کی۔ تو کس طرح زندگیاں تبدیل ہوں گی؟ کیسے وہ واقف ہوں گے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تو یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ پہاڑ جو معلق کرنا ہے نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں اللہ رحم فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن جس وقت کوئی مصیبت سر پر آتی ہے تو کیا جملہ بولا جاتا ہے کہ مجھ پر تو مصیبتوں کا پہاڑ آ پڑا ہے سر پر۔ تو پھر اس مصیبت کے وقت میں گھر میں قرآن خوانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد جو جیسے وظیفے بتائے اس طرح سے وہ وظیفے کیے جاتے ہیں، خواہ ادھر فرض نمازیں نہ ادا ہو رہی ہوں لیکن جو نفل کے طور پر بتائی جا رہی ہیں وہ تو لازمی پڑھی جاتی ہیں۔ تو ان کی پکڑ جو ہوئی بنی اسرائیل کی، وہ فوری طور پر ہو گئی کہ تم پکڑتے ہو کتاب کو کہ نہیں پکڑتے ہو، ورنہ تمہارے ساتھ یہ کیا جائے۔ اور ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں تو کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر ہم قرآن کو پکڑتے ہیں، بس یہ فرق ہے۔ تو یہ بس اس میں یہ سوچنا ہے کہ اگر ہماری فوری پکڑ نہیں ہوتی تو ہم اپنے آپ کو کیا حق پر سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے ہم پر فوری عذاب آنے جو ہیں وہ ٹل گئے ہوئے ہیں، نہ شکلیں چینج ہوتی ہیں اور نہ ہی عذاب فوری آتے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل کو آزمایا گیا۔ تو بیان السبحان میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تو انہوں نے بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی اور اس کے احکام پر پابند ہونے کا حکم فرمایا، تو وہ پھر شرارت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم ایسے سخت احکام نہیں مانتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار پر ان کو ہلاک کرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ پہاڑ ان کے سروں پر معلق کر دیا، اٹھا دیا، اور فرمایا تورات پر عمل کرنے کا عہد کرو ورنہ سب ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اس وقت ان کو ماننا پڑا، اور اسی میثاق کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ یہود مدینہ کو کہ وہ وقت یاد کرو کہ تمہارے آباء و اجداد کے سروں پر کوہ طور معلق کر دیا گیا تھا۔ طور جو ہے اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر سبزہ ہو، اور یہ جو پہاڑ سر پر اٹھایا گیا یہ بھی طور ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو شرف مناجات ہوا اور تورات ملی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان سے کہا تھا تورات کو قوت سے پکڑو، فرما برداری سے اسے لے لو،
مضبوطی کے ساتھ اس پر کاربند ہو جاؤ، اس میں جو احکام اور مسائل ہیں ان سے نصیحت حاصل کرو، اپنے ظاہری اور باطنی اخلاق درست کرو، معرف اور حقائق سے آراستہ ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ لیکن یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر قرآن کو یا اس وقت یہود نے، بنی اسرائیل نے کتاب کو نہیں تھاما، یا ہم نہیں تھامتے، جیسا کہ ہمیں حکم ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو وہ ہمیں بھی سیم ایگزیکٹلی یہی حکم ہے۔ لیکن اگر ہم نہیں تھامتے اور پھر ہم اس زوم میں رہیں کہ ہم سارے جنتی ہیں، ہماری بخشش ہو جائے گی، تو یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں۔ حالانکہ یہاں فرما دیا گیا ہے کہ متقی بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، تاکہ تمہیں عذاب الہی سے نجات مل جائے۔ سدی نے بیان کیا ہے کہ جب یہودیوں نے قبول احکام سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے سروں پر معلق کر دیا، قریب تھا کہ ان پر گر پڑے، گھبرا کر سب سجدے میں گر گئے اور کان اکھیوں سے دیکھتے رہے کہ اب کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ یعنی کہ یہ جو سجدے میں گرنا تھا یہ بھی ایک چالاکی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور رحم فرما دیا اور عذاب کو دور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہود اب بھی اسی طرح ہی سجدہ کرتے ہیں، ایک آنکھ کا کچھ حصہ کھلا رکھتے ہیں، اس سے دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی سجدہ بہتر ہے، اس سے عذاب الہی دور ہوا تھا۔ تعریف الفرقان میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات دیے گئے، ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ کوہ طور کو ان کے سر پر لا کھڑا کیا۔ وہ قادر مطلق ہے، اگر چاہتا تو کوہ طور کو جڑ سے اکھاڑ کر ان پر معلق کیے رکھتا، وہ سانس لے سکتے مگر زندہ رہتے۔ لیکن بہرحال مقصد اس سرکش قوم کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرانا اور اس کی قدرت اور قوت کا مظاہرہ کرانا تھا۔ اگر رب کائنات ان پر رحم نہ فرماتا تو یہ قوم ہلاک ہو گئی ہوتی۔ اور یہ ذکر جو ہے یہ وادی سینا میں مقیم یہودیوں کا ہے اور مخاطب جو ہیں وہ یہود مدینہ ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ وہ یہ ہے کہ ہم بھی کتاب کو اپنی مضبوطی سے پکڑیں۔ اچھا، اب معجزات جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں دائمی اور ایک ہوتے ہیں عارضی۔ دائمی یعنی کہ دائمی ہوتے ہیں پرماننٹ اور عارضی ہوتے ہیں ٹیمپرری۔ دائمی معجزہ تاریخ نبوت میں ایک بار ہی ہوا، یہ تفسیر میں تعریف الفرقان سے کروا رہی ہوں، ان کے مطابق ہے کہ وہ ہے قرآن حکیم کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل ہوا۔ یہ کتاب دائمی اعجاز اور معجزہ جاری ہے، واقعی یہ ایک معجزہ ہے۔ آپ جتنی دفعہ بھی اس کو پڑھیں گے اس میں نئی نئی چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی، اور وہ نئی چیز ایسے نہیں ہے کہ وہ آپ کی نئی شریعت ہے، بلکہ آپ ایک دفعہ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو معنی سمجھ کچھ اور آئے ہیں، جب اگلی دفعہ پڑھیں گے تو وہ زیادہ آپ کو تقویٰ کے قریب لے جائیں گے۔ تو جو ہے یہ معجزہ جاری ہے۔ باقی جو معجزے ہیں وہ عارضی یا لمحاتی ہوتے ہیں، یعنی کہ وقتی ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے واقعہ شق القمر ہوا، منبر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا ہوا، درخت پر چل کر آپ کے پاس خود آنا، اور آپ کے ہاتھوں کی برکت سے آپ کی انگلیوں سے مطلب وہ دودھ اور پانی کا نکلنا، اور کھانے میں جب ہاتھ ڈالنا تو وہ کھانے میں برکت ہو جانا۔ تو یہ ایسے تھے کہ جو کسی واقعات کے ساتھ رونما ہوتے رہتے تھے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی اللہ کے بہت سے معجزات ہیں جن کو آیات کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آیات فرماتے ہیں۔ یہ سورج، چاند، آسمان، ستارے، زمین اور یہ دن رات کا آنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آب زمزم بھی ایک معجزہ ہے، اور اس کے بعد امن مکہ بھی ایک معجزہ ہے، طواف بیت اللہ بھی ایک معجزہ ہے، مقام ابراہیم، یہ سب چیزیں معجزات میں ہی آتی ہیں جو کھلے معجزات ہیں۔ اور اس کے بعد وہ جو حجر اسود ہے وہ تو ہے جنت کا پتھر۔
تو اب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آیت نمبر جو ہے 64 ہے، بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ کھڑا کر کے عہد لیا گیا تھا کہ اس کتاب میں جو ہے اسے یاد رکھو، تو رات کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت نہ ہوتی کہ جس طرح تم نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا پختہ کرنے کے بعد، تو تمہاری توبہ کبھی قبول نہ کی جاتی۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہاری توبہ قبول کی، تم ضرور دنیا اور آخرت کے خسارے میں پڑ جاتے اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے۔ بیان السبحان میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شمول علیہ السلام، داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور دوسرے انبیاء بھیج کر نصیحت اور ہدایت فرمائی۔ انہوں نے یہودیوں کو سمجھایا، راہ راست پر لائے، ورنہ اپنی تباہی کا سامان تو یہ لوگ کر چکے تھے۔ درس قرآن سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تورات میں جو تم سے عہد لیا گیا ہے کہ آخری نبی پر ایمان لاؤ گے، لہٰذا اس کو پورا کرو، ایمان لا کر اسلام قبول کرو اور عہد شکنی کرنے والوں میں نہ شامل ہو، ورنہ عہد شکنی کی سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ سزا کو دور نہ سمجھنا، گزشتہ تمہاری قوم کے ساتھ جو ہو چکا ہے تم کو یہ سب کچھ خوب معلوم ہے، اور اگر اب تمہاری فوری پکڑ نہیں ہو رہی تو اس سے سرکش نہ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 65 ہے، تمہاری قوم کے پہلے لوگوں نے ہفتے کے بارے میں تورات کے حکم سے انکار کیا تھا، اس وقت کے نبی کی اطاعت سے منہ موڑا تھا، چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یعنی اور تم جانتے ہو ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے بارے میں۔ اس واقعے کی جو تفصیل آتی ہے درس قرآن سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی ملک شام میں غربی جانب سمندر کے کنارے ایک آبادی تھی، یعنی ایک ٹرائب تھا جو وہاں رہتا تھا جس کا نام ایلیا تھا۔ اس میں 80,000 یہودی رہتے تھے، وہ مچھلیوں کی تجارت کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کے دن دنیا کے کاروبار کرنے، شکار کھیلنے کی سخت ممانعت تھی۔ تفہیم القرآن میں ہے کہ ہفتہ آرام اور عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اس دن کسی قسم کی دنیاوی کام کرنے، کھانے پکانے، خادموں سے بھی کام نہیں لیتے تھے، اور یہ تاکید کی گئی تھی کہ جو بھی اس دن کی حرمت کو توڑے گا وہ واجب القتل ہو جائے گا۔ بیان السبحان سے ہے کہ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون، یہ یوشع بن نون وہی ہیں جو ملاقات خضر علیہ السلام کے واقعے میں ان کے ساتھ تھے بحیثیت خدمتگار، جن کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ مچھلی لے کر آؤ میرے پاس، جو واقعہ سورہ کہف میں آتا ہے۔ تو یہ یوشع بن نون ہے، اور یہ بعد میں ان کی جگہ پر آئے، نبی بنے۔ اسی طرح کاسب اور یوقنا، حزقیل علیہ السلام انبیاء مبعوث ہوئے جو بنی اسرائیل کی اصلاح کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کچھ دن تو نصیحت مانتے تھے، یعنی کہ وہ نصیحت سنی تو جوش آیا تو کچھ عمل کر لیا، لیکن پھر وہی کرتے تھے کہ بت پرستی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ ان کے بعد یعنی کہ اوپر والے انبیاء کے بعد الیاس علیہ السلام، یسوع، ذوالکفل کو یک کے بعد دیگرے مبعوث فرمایا گیا۔ شر اور فساد کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر کے پاس کوئی مادی طاقت، حکومت، اسباب جنگ نہ ہوتا تھا جو مجبور کر کے بنی اسرائیل کو شریعت موسیٰ کا پابند بناتا، یعنی کہ بادشاہت الگ ہوتی تھی اور نبی الگ ہوتے تھے۔ نبی بیچارے سیدھے لوگ ہوتے تھے اور اتنے طاقتور نہیں ہوتے تھے، جبکہ بادشاہت میں حکومت اور طاقت فوج سب کچھ ان کے پاس ہوتی تھی، بادشاہوں کے پاس، جو اپنی منمانی کراتے تھے۔ تو نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے لوگ زیادہ تر، اور لیکن بالآخر پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ داؤد علیہ السلام کو نبوت، بادشاہت دونوں سے نوازا گیا، اور ایسی وہ بادشاہت ملی جو بعد میں کسی کو اس طرح کی ملی ہی نہیں۔
اور انہوں نے پھر بزور سلطنت اس قوم کو مطیع کیا جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا اور سرکشی کی، اس کی ان کو سزا بھی دی گئی۔ ایلا کی بستی جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، ان لوگوں کی نافرمانیاں جب حد سے بڑھ گئیں تو ایلا کی بستی والوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ یہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور سارا ہفتہ جو تھا وہ مچھلیاں نہیں آتی تھی سوائے ایک دن کے، اور وہ وہی دن تھا جو ان کی عبادت کا دن تھا، ہفتے کا دن، سبت کا دن۔ اور اس دن کیا ہوتا تھا کہ مچھلیاں اچھل اچھل کر جو تھیں وہ سمندر کے اوپر آتی تھیں۔ تو یہ کچھ مدت گزر جانے کے بعد ان میں ایک شخص جو تھا اس نے چالاکی کی اور ہفتے کے دن مچھلی کو پکڑ کر ڈور سے باندھ کر دریا میں چھوڑ دی، اور ڈور کا دوسرا کنارہ دریا کے کنارے کہیں پر باندھ دیا، اور اتوار کے دن پھر کیا کیا کہ اس کو پکڑ لایا، اور پھر یہ ہوا کہ ہر ہفتے کے دن وہ یہی کرتا رہا۔ رفتہ رفتہ دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہوا، اور سارے ہی پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی خصلت کے اندر تھی کہ یہ خود غرض اور لالچی لوگ تھے، دنیا پرست تھے، تو انہوں نے بھی یہ خفیہ حرکت شروع کر دی۔ ان پر فوری عذاب نازل نہیں ہوا تو یہ لوگ دلیر ہو گئے اور علی الاعلان یعنی کھلم کھلا دریا کے کنارے گہرے پاؤنڈز بنا لیے، حوض کھود لیے اور نالیوں کے ذریعے پانی پہنچانے کا انتظام کر دیا۔ اس طرح ان حوضوں میں ہفتے کے دن مچھلیاں پھنس جاتی، وہ اچھل اچھل کر جو باہر آتی تھی تو وہ وہیں پر رہتی، اور اتوار کے دن ان کو نکال کر اعلانیہ بازاروں میں فروخت کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا ایسی حرکت نہ کرو۔ ان میں 1200 یہودی ایسے تھے کہ جو آپ علیہ السلام سے متفق ہوئے، وہ اس سے پہلے بھی ان کو منع کرتے تھے، یعنی کہ آپ سے متفق ہونے سے پہلے بھی یہ جو باقی لوگ تھے جو یہ کر رہے تھے حرکت، ان کو منع کرتے تھے اور اس جرم میں یہ شریک نہیں تھے۔ باقی جو یہود رہ گئے تھے نا، ان کے بھی 2 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک تو اعلانیہ مچھلیاں پکڑنے والے تھے، یہ جو خود سر ہو گئے ہوئے تھے، اور دوسرے وہ تھے جو ان کو خود تو پکڑتے نہیں تھے مگر ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ نصیحت کرنے والوں سے کہتے تھے۔ وہ جو 1200 لوگ علیحدہ ہو گئے تھے نا، جو ان کو منع کرتے تھے، نہی عن المنکر کرتے تھے، تو ان کو بھی یہ جو دوسرا گروہ تھا یہ منع کرتا تھا کہ اس قوم کو جسے اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے، آپ ان کو کیوں جو ہے وہ منع کر رہے ہیں، ان کو رہنے دیں، ان کو ایسے ہی کریں، ان سے نہ ان کو تعلیم دینے کی، ان کو نصیحت کرنے کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے کرنا تو وہی ہے جو یہ کر رہے ہیں، جانے دیں ان کو جہنم میں۔ لیکن یہ جو رویہ یہ قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو پھر فرمایا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہا ہم نے ان سے ہو جاؤ بندر ملعون، اور وہ بندر بن گئے اور 3 دن کے اندر سر پٹک کر مر گئے۔ درس قرآن سے ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ مسخ شدہ قوم 3 دن کے اندر سب ہلاک ہو گئی تھی، ان کی کوئی نسل باقی نہیں رہی۔ اور یہ جو اب ڈارون کی تھیوری مشہور ہے کہ یہ انسان جو تھے وہ پہلے بندر تھے اور بعد میں انسان بنے گریجولی، تو یہ جو اب ہم اس وقت سوچتے ہیں ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ اس وقت اگرچہ ایک فرقے کا تھا مگر بنی اسرائیل کی تاریخ میں ان کی کتابوں میں کافی اہمیت اس کو حاصل تھی، اس وقت کہ یہود بھی خوب جانتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے ڈارون صاحب نے کہیں سے پڑھا ہو اور اپنی منمانی کر کے کوئی تعویل بنا دی ہو، اور آج ہمارے بچے بھی اس کو پڑھتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابن کثیر سے ہے کہ اوفی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ کونو قردۃ خاسئین کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ آپ کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کے نوجوان بندر اور بوڑھے خنزیر کی شکلوں میں مسخ کر دیے گئے، بندروں ہی کی طرح آوازیں نکالتے تھے۔ اس کے بعد سب ہلاک ہو گئے۔ جن لوگوں کو مسخ کیا گیا ہو ان کی نسل آگے نہیں چلتی، وہ بندر صرف 3 دن ہی زندہ رہے تھے۔ آیت 66 ہے فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا،
بس ہم نے بنا دیا عبرت، نکالن کہتے ہیں عبرت کو، یعنی اس بستی کو جس کے باشندوں نے ہفتے کی حرمت کو توڑا تھا، ان کو ایسی سزا دی جو دوسروں کے لیے باعث عبرت ہے، تاکہ اس عبرتناک سزا سے ارد گرد کی بستیاں رجوع کریں اور ایسی حرکت کبھی نہ کر سکے۔ یعنی اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی عبرت بنایا اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے نسل در نسل اس واقعے کے ذریعے سب کو نصیحت بھی بنا دیا، اور فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، نصیحت ہے متقین کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے پوری طرح اس سے نصیحت حاصل کریں گے، کسی حال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس واقعے کو دیکھنے اور سننے والے دو قسم کے لوگ تھے۔ نافرمانوں کے لیے یہ واقعہ توبہ کرنے والا تھا، اسی لیے اس کو نکالا فرمایا، اور فرما برداروں کے لیے یہ واقعہ فرما برداری پر قائم رکھنے والا تھا، اس لیے اس کو موعظتاً فرمایا۔ درس قرآن میں صحیح حدیث ہے، فرمایا تم وہ نہ کرنا جو یہود نے کیا، یعنی ہیلے سے اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو، یعنی شرعی احکام میں ہیلا جوئی سے بچو۔ آیت نمبر 67 ہے، ابن کثیر سے ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو ہے نا وہ آزمائش ڈالی تھی، اور ایک گائے کی صورت میں ان کی ایک آزمائش بھی ہو رہی تھی، تاکہ معلوم ہو کہ ایک واقعہ تھا کہ اس کا معلوم ہو جائے کہ قاتل کون ہے، جس کے لیے یہ گائے کے ذبح کا واقعہ اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ابن کثیر کی تفسیر ہے، اور اس میں آتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقتول کو زندہ کیا تاکہ وہ بتائے اسے کس نے قتل کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے عبیدہ سے روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بے اولاد مگر بہت مالدار شخص تھا، اس کا اپنا سگا بھتیجا اس کا وارث تھا، اسی نے چچا کو قتل کر کے رات کے وقت کسی اور کے دروازے یا علاقے پر اس کی لاش کو ڈال دیا، پھر اس کے خلاف خود ہی دعویٰ کر دیا کہ اس نے اسے یعنی چچا کو قتل کر دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ دیت کا مطالبہ بھی کر دیا۔ انہوں نے دیت دینے سے انکار کر دیا، اس طرح دونوں خاندان لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر ان میں سے کچھ عقل مند لوگوں نے کہا کیوں آپس میں لڑتے ہو جب اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ان سے فیصلہ کروا لو۔ پھر ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر اس واقعے کو بیان کیا تو انہوں نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے ہنسی کرتے ہیں؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادانوں میں شامل ہو جاؤں۔ اب یہاں بھی ان کی فرما برداری کی آزمائش ہوئی، اور مقصد ان کے دلوں سے اس بچھڑے کی گائے کی محبت نکالنا تھا جس کی انہوں نے فرعونی آقاؤں سے تربیت پائی تھی، یعنی کہ ان کے ساتھ رہتے رہتے یہ بھی ان سے متاثر ہو گئے تھے۔ درس قرآن سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا اگر تم قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو اللہ کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اب اس پر وہ لوگ کہنے لگے کیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں گائے کا ذبح کرنا، یعنی کہ یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں ایسی جہالت کی بات کروں، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ احکام خداوندی میں تمسخر کرنے لگوں۔ اس پر بنی اسرائیل کہنے لگے، اور آیت نمبر 68 ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے کہ اس کے اوصاف کیسے ہوں۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دعا کرے ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، اور یعنی کہ یہاں پر بھی وہ اللہ سے اپنے رب سے مانوس نہیں ہو رہے، خود دعا نہیں کر رہے اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ کرے، بلکہ اور ہمیں اس کے برعکس اب قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا ملتا ہے، ہم کہیں ربنا یا ربی۔
انہوں نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بہت بچہ ہو، دونوں کے درمیان ہو، بس کر ڈالو جو تم کو حکم دیا گیا ہے، زیادہ حجت نہ کرو۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایک گائے کا ذکر تھا، لیکن اب ان کے سوال کرنے کا، ہیلا بازیاں کرنے کا، حجتیں کرنے سے ایک معاملہ سخت ان پر ہوتا گیا، آسان معاملہ ان پر سخت ہوتا گیا، اور اسی قابل تھے شاید یہ۔ 69 سے 71 آیت تک ہے۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونھا، آپ درخواست کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے کہ اب اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو انہوں نے کہا، یہاں پھر کہا اپنے رب سے پوچھئے۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، جس کا رنگ گہرا ہو، دیکھنے والوں کو خوبصورت لگتی ہو، یعنی بہت اچھا فرت بخش لگتی ہو رنگ اس کا۔ یہ سن کر کہنے لگے اب کی بار اور ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کیجئے کہ ذرا وضاحت سے ہمیں بتائیں کہ اس کے کیا اوصاف ہیں۔ پہلے سوال کے جواب میں ہمیں اشتباہ ہو گیا ہے، شک پڑ گیا ہے، کیا وہ معمولی گائے ہے یا کوئی عجیب و غریب قسم کی ہے جس میں تحقیق قاتل کا خاص اثر ہو؟ انشاءاللہ اس بار ہم ضرور سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کوئی عجیب و غریب جانور نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ نہ تو اس نے زمین جوتنے میں ہل چلایا ہو اور نہ زراعت کی آب پاشی کا کام کیا ہو، ہر عیب سے سالم اور بے داغ ہو۔ اب یہ دیکھیے کیا ہوا، ایک عام گائے تھی، اب اس کا رنگ بھی ہوا، پھر یہ ہوا کہ وہ کام بھی نہ کرتی ہو، اس پہ ایک نشان بھی نہ ہو، ایک ہی کلر ہو، اور وہ نہ بہت بچی ہو اور نہ ہی بوڑھی ہو۔ تو اب یہ ایک معاملہ بن گیا نا ایسا کہ جو ان کے لیے سخت ہو گیا۔ تو اب کہنے لگے ہاں اب آپ نے صحیح بات بتائی ہے، چنانچہ انہوں نے ایسی گائے تلاش کر کے خریدی، پھر اس کو ذبح کیا، بظاہر وہ یہ کام کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے بھی یہی رویے ہیں نا، کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ کے اوپر مشکل آئی ہے تو آپ استغفار کریں، اللہ سے رجوع کریں، نمازوں کی پابندی کریں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، تو آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں۔ پھر جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ ہاں اب آپ نے جو ہے نا یہ نفل 2 پڑھنے ہیں، ایسے پڑھنے ہیں، اور اتنی دفعہ آپ نے نماز میں اتنی دفعہ یہ صورتیں پڑھنی ہیں، اتنی دفعہ یہ آیتیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد آپ نے 1,00,000 دفعہ یہ پڑھنا ہے اور 1,000 دفعہ یہ پڑھنا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں اب آپ نے صحیح بتایا۔ تو ایگزیکٹلی یہ وہی چیز ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے سوال در سوال کی وجہ سے گائے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیود عائد ہوتی رہی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس مطلوبہ گائے کی جس کی اس کو ضرورت تھی اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس کے ہم وزن سونا دے کر گائے خریدنی پڑی۔ تفسیر القرآن اور ابن کثیر میں آتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے جتنے سوال کیے اتنی پابندیاں ان پر بڑھتی گئیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے ان کے پاس بس ایسی ایک ہی گائے رہ گئی تھی جسے پوجا پاٹ کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے، جو سنہری رنگ کی، بے داغ اور جوان تھی۔ اگر وہ لوگ پس و پیش کی خاطر سوالات نہ کرتے تو جو بھی گائے مل جاتی اس کو ذبح کر دیتے تو حکم کی اطاعت ہو جاتی۔ انہوں نے تشدد سے کام لیا تو ان سے بھی تشدد کا معاملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ اس گائے تک پہنچ گئے، اور وہ ایک نیک بخت آدمی تھا جس کی وہ گائے تھی۔ وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا اور اس کے پاس صرف یہی ایک گائے تھی، اور ظاہر ہے پوجا کے لیے جب وہ لے جاتے ہوں گے وہ پجاری، تو وہ تو الٹا اس پر روب ڈال کے لے جاتے ہوں گے، دیکھو ہم اس کو عبادت کے لیے لے جا رہے ہیں، تو اس کو کچھ دیتے تو نہیں ہوں گے۔ تو اس کو جب اس کی اہمیت معلوم ہوئی کہ یہ لوگ تو اب ذبح کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں اور بڑی اہمیت کی مالک ہے اور ایک معاملہ حل کرنا ہے، تو اس نے کہا اللہ کی قسم وہ اس کی قیمت کے طور پر اس کی کھال بھر کر سونا لے گا اور اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ چنانچہ ان کو اس کی یہی قیمت ادا کر کے گائے خریدنی پڑی۔ مزید حجتوں کی اب گنجائش نہیں رہی تھی، وہی گائے ان کو ذبح کرنی پڑی اور دوسرے